مولانا راشد محمود سومرو صاحب آج ہمارے دو بدو بیٹھے ہیں. بہت شکریہ مولانا وقت دینے کے لیے. مولانا راشد محمود سومرو صاحب اپنا تعارف ہوا بہار کی طرح ہے، جمیعت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری ہیں اور مرکزی شورا کے رکن ہیں. جمیعت علماء اسلام میں انتہائی ایکٹیو نوجوان ہیں اور کارکنوں کے اندر بڑا ایک گہرا اثر رکھتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کارکن ہے، لیڈر نہیں ہے. لیڈرشپ والی ان کے اندر بہت کم جو ایک ہوتی ہے عام طور پہ وہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو کارکنوں کے ساتھ بڑا گہرا رابطہ بھی ہوتا ہے، میسر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں میسر بڑی دیر سے آئے ہیں. بہرحال بہت شکریہ مولانا تشریف لانے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے صحیح وجہ فرمایا. مجھے یاد ہے آزادی مارچ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور وعدے کو نبھانے میں اس لیے لیٹ ہو گئی جو آپ نے فرمایا کہ کارکنوں کو بہت زیادہ میں جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہوں، تو پھر میڈیا کو بہت کم. کارکن تو نہیں ہے جمعیت کے. میڈیا کا مسئلہ ہے. میڈیا والے میں روزانہ 5-8 چینل سے ڈیمانڈ ہوتی ہے اور میں نہ کر دیتا ہوں. بمشکل کوئی مہینے میں 2-3 چینلز پہ جا کے بیٹھتا ہوں، اور کبھی ضروری ہوتا ہے تو فون کال پہ لے لیتا ہوں. تو یہی ایک مشکل ہے کہ پبلک میں رہتا ہوں اور بہت زیادہ اپنے جماعت کے پروگراموں کو فوکس کرتا ہوں، ٹائم دیتا ہوں، تو اس لیے پھر. حالے جی صاحب کو کیا جرمانہ مجھے ان پر ڈالنا چاہیے؟ بزرگ ہیں وہ، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کی طرف سے میں ادا کروں گا. میں آج آ گیا ہوں تو جرمانہ بھی میں ہی ادا کروں گا، آپ کو بھی، آپ کے ناظرین کو بھی. حالے جی صاحب کا بھی شکریہ. انہوں نے مینار پاکستان پہ انہوں نے کہا تھا جی میں گارنٹر ہوں راشد بھائی کا، یہ اس تاریخ کو آئیں گے، لیکن اس کے 3-4 ماہ بعد جو ہے نا ہم بیٹھے ہوئے. بہرحال مولانا بات یہیں سے شروع کرتے ہیں. کارکنوں کے اندر آپ نے کہا جی بہت مصروف رہتے ہیں، ٹی وی شوز کے لیے وقت نہیں ملتا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جس طرح مرکزی ذمہ داروں میں آپ کا بڑا نام ہے، مرکزی لیڈروں میں آپ شمار ہوتے ہیں، پھر جمیعت علماء اسلام کی سندھ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو آپ کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، ایک والد صاحب کی، اس کے بعد وہ بعد میں اس پہ آئیں گے، لیکن سیاسی طور پہ جو تربیت ہے وہ جے ٹی آئی سے ہوئی، والد صاحب کے زیر سایہ رہ کے ہوئی، یا پھر ڈائریکٹ جب آپ آئے جمعیت میں والد صاحب کی شہادت کے بعد، اس کے بعد سے یہ سارا سفر شروع ہوا؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے عمار بھائی کہ میری تو آنکھ ہی سیاسی گھر میں کھلی اور جمعیت علماء اسلام کے گھر میں کھلی. اگر میں اپنے بیٹے کو کاؤنٹ کرتا ہوں تو میری 5ویں نسل ہے جو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ چل رہی ہے. اچھا. میرے پردادا حضرت شیخ الہند کے ساتھ، حضرت مولانا تاج محمود امروٹی کے ساتھ تحریک میں رہے. میرے دادا حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کے ساتھ پوری زندگی وفادار رہے. میرے والد پیدا ہونے سے لے کر وفات تک جمعیت علماء کے ساتھ وفادار رہے. اور میں جب پیدا ہوا ہوں تو والد صاحب ایم آر ڈی کے تحریک میں جیل میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ابتدائی ہماری ایک تحریکی گھر سے، جمعیت علماء اسلام کے ایک تحریکی لیڈر سے جس نے سندھ کے اندر جمعیت میں جان ڈالی. میرے دادا جی گو کہ وہ پڑھنے پڑھانے والے آدمی تھے، لیکن بھٹو صاحب کے خلاف انہوں نے لاڑکانہ میں، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف لاڑکانہ میں الیکشن لڑنے کے لیے بھی جگر گردہ چاہیے. تو ابتدا سیاسی گھرانے میں ہوئی ہے، جمعیت علماء اسلام کے گھرانے میں ہوئی ہے. پھر مدرسے کے اندر جب تک میں لاڑکانہ میں تھا تو باقاعدہ ایکٹیو رہا. کراچی جب چلا گیا تو جزوی طور پر میں سیاست کے ساتھ ایکٹیو رہا. باضابطہ طور پر جمعیت طلبہ کا میں کبھی عہدیدار نہیں رہا، لیکن جمعیت طلبہ کے اجلاسات، جلسے، جلوس، پروگرامات میں شریک رہا. تعلیم میری جیسی ختم ہوئی تو اس کے فوراً بعد میں اپنے تحصیل لاڑکانہ کا امیر رہا، اور جمعیت کا 3 سال میں تحصیل کا امیر رہا. پھر میں 1 سال تقریباً 11 مہینے ضلع لاڑکانہ کا امیر رہا. ضلع کے امارت کے دوران 11 مہینے گزرے تھے کہ والد صاحب شہید ہو گئے، اور اس کے بعد پھر صوبائی مجلس عمومی نے مجھے باقاعدہ اکثریت رائے کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ نہیں، مقابلہ ہوا میرا، اکثریت رائے کے ساتھ مجھے سیکرٹری جنرل منتخب کیا. اور پھر پچھلے 11 سال سے میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے سیکرٹری جنرل کے طور پر اپنی خدمات سر انجام. ذرا تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے گا اپنا، کہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم یہ دونوں کہاں کہاں؟ اور ہمارے والد صاحب کا ایک کمال تھا. والد صاحب کا یہ تھا کہ 8ویں جماعت تک ریگولر اسکول جانا ہے، 8ویں کے بعد جزوی طور پر آپ نے مدرسے کے ساتھ اپنی دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم جاری، کیونکہ والد صاحب خود ظہر تک مدرسہ اسکول پڑھتے تھے، کالج پڑھتے تھے، ظہر کے بعد مدرسہ پڑھتے تھے. بیک وقت انہوں نے وہاں سے MBBS کیا،
MBBS ڈاکٹر تھے وہ, PhD ڈاکٹر نہیں تھے, MBBS ڈاکٹر تھے. میں بھی اب تک ان کو PhD ڈاکٹر سمجھتا رہا. نہیں, وہ MBBS ڈاکٹر تھے. صبح کو 1 بجے تک وہ اپنے کالج کی پڑھائی کرتے تھے, 1 بجے کے بعد وہ اپنے مدرسے کی پڑھائی کرتے تھے, اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت امتحانات دیتے تھے. تمام سبق انہوں نے اپنے والد سے پڑھے. جب وہ جیل میں گئے تو انہوں نے مشکات شریف جو ہے اور کچھ کتابیں جیل کے اندر مختلف اساتذہ, استاد غلام قادر پنوار اور اس طرح کے اپنے اکابرین سے پڑھی. تو والد صاحب نے ہمیں 8ویں کلاس تک مستقل اسکول میں رکھا. 8ویں کے بعد ہمیں مدرسے شفٹ کیا, لیکن زور کے بعد ہماری کلاسیں جاری کر دی اسکول کی. پھر جب ہم مستقل مدرسے کی طرف چلے گئے تو پھر ہمارے جزوی طور پر مغرب کے بعد عشاء کے بعد 2 مہینے چھٹیوں کے ٹیوشن چلتی رہے, اور اس طرح چل کے وہاں سے ہم نے عالم کا کورس مکمل کیا. تو وہاں سے میں نے اور ناصر بھائی نے مل کے بیک وقت جو ہے وہ ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس. کس یونیورسٹی سے؟ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور سے. وہاں سے پھر ہماری ڈگری پر آپ کو پتہ ہے کہ دینی مدارس کی ڈگری پر آپ کو اسلامک کلچر کی ایکویلنس, تو اس وقت 2 ڈگریاں ہیں, اسلامک کلچر کی بھی ہے تو وہاں سے جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کی بھی ہے. اور فراغت کس ادارے سے ہوئی؟ کراچی بنوری ٹاؤن سے. بنوری ٹاؤن سے بنوریا سے؟ نہ, ابتدائی سال میرے بنوری ٹاؤن میں رہے. صحیح ہے. میں ثانیہ, عامہ, ثالثہ, رابعہ, خامسہ 4 سال بنوری سائٹ میں رہا مفتی نعیم صاحب کے پاس. سادسہ میں 6 ماہی کا امتحان دینے کے بعد پھر میں بنوری ٹاؤن چلا گیا. اور کس سن کی فراغت ہے آپ؟ 2007 کی. اور والد صاحب کی شہادت آپ کی 2014 کی. تو 7 سال کا جو پریکٹیکل لائف کا پیریڈ تھا, یہ آپ نے کیا کیا؟ بہت ٹف گزارا, والد صاحب کے ساتھ گزارا, اپنا تحصیل کے عمارت کے طور پہ گزارا, ضلع عاملہ کے رکن کے طور پہ گزارا, صوبائی شورا کے رکن کے طور پہ گزارا. محنت کی, والد صاحب نے تربیت کی, باقاعدہ سرکولر کیسے لکھا جاتا ہے, عاملہ کیسے بنائی جاتی ہے, افسران سے کیسے بات کی جاتی ہے, SP سے کیسے ملاقات کی جاتی ہے, باقاعدہ وہ سکھاتے تھے. ایک ایک چیز پہ وہ باز پس کرتے تھے کہ یہاں آپ نے غلطی کی. پھر تقریر جب والد صاحب اسٹیج پہ ہوتے تھے اور ان کے سامنے کوئی گفتگو ہم کرتے تھے, یا وہ گھر میں ہوتے تھے جمعہ کے دن یا کسی اجتماع میں آواز جاتی تھی, وہ نوٹ فرماتے تھے کہ یہاں آپ نے غلطی کی, یہاں غلطی کی, اس کو ٹھیک کریں, اس کو ٹھیک کریں, اس کو ٹھیک کریں. باقاعدہ انہوں نے تربیت کی اس میدان میں. یعنی ان 7 سالوں میں آپ نے والد صاحب کے ذریعے سیاسی تربیت حاصل کی, لیکن وہ آپ ہی کی کیوں سیاسی تربیت کر رہے تھے؟ اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں, آپ کا نمبر کتنا, اور بھائیوں میں آپ پر سیاسی طور پہ اتنی توجہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ نہیں, یہ ہم پہلے تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم 9 ہیں, 6 بھائی ہیں, 3 بہنیں ہیں. ہم 2 بڑے جو ہیں وہ دونوں ٹوئنز ہیں. والد صاحب نے ہم دونوں کی برابر تربیت کی. ایسا نہیں ہے کہ ایک کی تربیت کی. میں جب ضلع کا امیر بنا تو ناصر بھائی تحصیل کے امیر تھے. والد صاحب کی الیکشن کیمپین 2013 کی ہم دونوں بھائیوں نے اکٹھے چلائی, اکٹھے ہوتے تھے. پھر مدرسے کی ساری جو ہے وہ ناصر بھائی کو وہ نائب محتمم تھے تو میں ناظم تھا, تو اکٹھے ساری چیزیں کر رہے تھے. پھر میں صوبے کا جنرل سیکرٹری بن گیا تو ناصر بھائی اب ضلع کے امیر ہیں, تو اکٹھے کی. باقی بھائی چھوٹے ہیں, باقی بھائی والد صاحب کے جو ہے وہ شہادت کے وقت بھی بالکل چھوٹے تھے, اور اس وقت باقی تو پڑھ رہے تھے, 2 فارغ ہو گئے تھے تعلیم سے, تو ان کی مدرسے کے اندر ذمہ داری تربیت والد صاحب نے سب کی خوب کی. آپ ابھی سندھ کے اگر لوگوں سے پوچھیں تو وہ صرف ایک راشد سمرو کی نہیں, ٹھیک ہے میدان پہ میں ہوں, فرنٹ پہ میں ہوں, میرے سارے بھائی میرے پشت پہ کھڑے ہیں, لیکن الحمدللہ ایک ڈاکٹر خالد سمرو کو میدان سے ہٹایا گیا تو اس کی نیابت میں 6 خالد سمرو کھڑے ہیں جو اس کی نیابت کر رہے ہیں. اور جو چھوٹے بھائی ہیں ناصر سمرو صاحب کو سب جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ان سے رابطہ بھی رہتا ہے, آپ کو سب جانتے ہیں. باقی جو بھائی ہیں 4 وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور جو تیسرا نمبر ہے وہ تحصیل لاڑکانہ کا امیر ہے جماعت کا اور جامعہ کا ناظم ہے. جو چوتھا نمبر ہے وہ بہت بہترین قسم کا مبلغ ہے, اللہ نے اس کو ایک اچھی آواز سے, اگر آپ آنکھیں بند کر کے اس کو سنیں تو یہ محسوس ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں مائک پہ اور خود ڈاکٹر صاحب تقریر کر رہے ہیں. اللہ نے اس کو ایسی بہترین آواز اور صلاحیت سے نوازا ہے, وہ پھر تبلیغی میدان میں کر رہا ہے. جو 5واں نمبر ہے وہ کاروبار کر رہا ہے اپنا, مدرسے کو جزوی ٹائم پر وہ ٹائم دیتا ہے, مدرسے کے مطبخ وغیرہ کو دیکھتا ہے, لیکن اپنے کاروبار سے. جو 6واں نمبر ہے وہ MBBS ڈاکٹر ہے. والد صاحب نے شہادت سے 2 مہینے پہلے اس کو ڈاکٹر بننے کے لیے اسرا یونیورسٹی میں داخل کیا تھا کہ چلو میرا ایک بیٹا MBBS ڈاکٹر بھی ہو میرے نقش قدم پہ, تو وہ اپنی پریکٹس کر رہا ہے, گورنمنٹ جاب بھی ہے اس کی, گورنمنٹ جاب. ایک ڈاکٹر خالد محمود سومرو تھا,
جی اس کی ساری صفات کو 6 بیٹوں نے وہ کیا ہے، یعنی یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو 6 بیٹے جو کام کر رہے ہیں وہ اکیلا ڈاکٹر خالد محمود کر رہا ہے. نام میں وہ ڈاکٹر خالد تھا نا، شخصیت میں تو وہ ایک انجمن تھا. ایک انجمن کا پھر کام انجمن ہی کر پاتی ہے، پھر وہ ایک شخص نہیں کر پاتا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اکیلے والد صاحب جو کام کر پاتے تھے، ہم 6 مل کر بھی صرف اس حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ ان کے پاؤں کے نشانات کو مٹنے نہیں دیا. والد صاحب کے خاندانی ذمہ داری تھی، وہ خاندان کے برادری کے سربراہ تھے، وہ برقرار ہے. والد صاحب جماعت میں ایکٹیو تھے، وہ برقرار ہے. والد صاحب ایک بہت بڑا اندرون سندھ کا، کراچی ٹول پلازا سے نکلیں ملتان ٹول پلازا تک، کوئٹہ تک سب سے بڑا دینی ادارہ، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بڑا دینی ادارہ نہیں، جہاں معیار بھی اور طلباء، جامعہ اسلامیہ لڑکا، جامعہ اسلامیہ کے وہاں بنین بنات برانچز سب ملا کے 3000 کے قریب طلباء ہیں. اچھا جی 3000 کے قریب. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنا سخت امتحان دارالعلوم کراچی لیتا ہے، بنوری ٹاؤن لیتا ہے، ہم اتنا سخت لیتے ہیں. اور ہمارے جامعہ میں اولا سے لے کر دور حدیث تک طلباء سارے وفاق المدارس کے ہیں، ایک بھی غیر وفاقی نہیں ہے. اس کے باوجود ہر سال ہم 300-400 طلباء کو واپس کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. تو ایک معیاری ادارہ بنایا، اس کی برانچز بنائی، جامشورہ میں برانچ، خیرپور میں برانچ، جیکاباد میں برانچ، سکھر میں جہاں وہ شہید ہوئے وہاں برانچ، لاڑکانہ میں کئی برانچز. تو ہم 6 بھائی مل کے ان کے بس پاؤں کے نشانات کو مٹنے نہیں دیا. اللہ کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ قاتلوں نے جس نیت سے ان کو شہید کیا وہ ناکام ہوئے ہیں. خود تو چلے گئے ہیں لیکن ان کی تحریک، ان کا مشن، ان کی جدوجہد، ان کی آواز، ان کی اسٹرگل، ان کا کارکن سب زندہ ہے. آپ نے بتایا کہ والد صاحب کے دور میں آپ تحصیل کے صدر تھے لاڑکانہ کے، پھر آپ ضلع کے بنے تو ناصر بھائی تحصیل کے ہو گئے، پھر آپ مرکز میں گئے تو اس میں صوبے میں گئے تو ناصر صاحب ضلع کے ہو گئے. جی ہاں. کیا لاڑکانہ کے اندر کوئی اور قابل بندہ نہیں ہے یا پھر آپ کسی کو آگے نہیں آنے دے رہے کہ خود ہی ساری دو وجوہات ہیں. دیکھیں ہماری جماعت میں تو جتنی جمہوریت ہے اتنی جمہوریت تو کسی بھی جماعت میں نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت میں اس طرح کے انتخابات دکھا دیں جو جمعیت علماء اسلام میں ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کے بارے میں سب کہتے ہیں دکھا دیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، صرف ایک مرکزی امیر کا الیکشن ہوتا ہے، باقی ساری تقرریاں ہوتی ہیں. جمعیت علماء اسلام میں تو یونٹ سے لے کر مرکز تک الیکشن ہوتے ہیں، ہر یونٹ میں الیکشن ہوتا ہے. لڑائیاں بھی تو دیکھی ہیں، ہر تحصیل دیکھیں لڑائی اس حد تک تو قابل قبول ہے کہ ایک تحصیل کے اندر 50 علماء اکرام 50 جماعت کے دیرینہ ورکر کہتے ہیں کہ عمار خان یاسر کو امیر ہونا چاہیے اور 60 کہتے ہیں کہ راشد کو امیر ہونا چاہیے. یہ جمہوری حق ہے نا. بالکل صحیح. یہ جمہوری حق اگر آپ ان سے چھین لیں گے تو پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ہم تو جمہوری حق دے رہے ہیں کہ بھائی آئیں میدان میں، یہ میدان پڑا ہے، جو اہل ہے لائق ہے. آپ چیف الیکشن کمشنر بھی رہے ہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں. چیف الیکشن کمشنر بھی رہے ہیں جب جمعیت اسلام کے جو انتخابات ہوئے تھے. اس دفعہ کے بھی جو ہوئے ہیں ہم نے دیکھا، یا پنڈی میں بھی دیکھا، پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے لابنگ کی جاتی ہے، بندوں کو قائل کیا جاتا ہے اپنے ساتھ، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ کے پی میں بھی دھاندلی کی بڑے پیمانے پہ شکایات آئیں کہ ایک مخصوص گروپ نے دھاندلی کی. میں اطلاعات کی بات کر رہا ہوں، حقائق کیا ہے، سچائی کیا ہے، وہ ایک الگ سائڈ پہ ہے. تو آپ کیا اس پہ؟ میں اس پہ آتا ہوں. میرا والد جب شہید ہوا 3 مہینے کے بعد صوبے کے الیکشن ہوئے. اگر جماعت کے اندر موروثیت والا عنصر ہوتا تو مجھے تو لاڑکانہ میں الیکشن ہو رہے تھے کہہ دیتے نا کہ بھائی اتنی بڑی جماعت نے قربانی دے دی ہے، اتنا بڑا گولیوں میں چھلنی جنازہ اٹھا دیا ہے، بھائی کیوں مقابلہ ہو رہا ہے. لیکن مجھے تو مقابلہ نہیں. آپ سنیں، میں انٹرسٹنگ بات آپ کو ہمارے بھائی سنانا چاہتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. والد صاحب شہید ہوتے ہیں، 3 مہینے کے بعد الیکشن ہوتا ہے اور میرا مقابلہ ہوتا ہے، اور 4 سال میں صوبے کا جنرل سیکرٹری رہتا ہوں. 4 سال کی میں اپنی کارکردگی اپنی جماعت کے سامنے رکھتا ہوں. اگلے الیکشن میں بلا مقابلہ ہو جاتا ہوں. جب بلا مقابلہ ہونا تھا تب نہیں ہوا، جب نہیں ہونا تھا تب میں بلا مقابلہ، کیونکہ میں نے اپنی صلاحیتیں اپنی جماعت کے سامنے رکھی کہ ہاں میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے اکابرین کے اس مشن کو ڈیلیور کر سکتا ہوں، آ کے لے کے جا سکتا ہوں. تو لاڑکانہ میں بھی عمومی منتخب کرتی ہے، عمومی لاتی ہے، باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں. اگر پوری عمومی دوسری چیز یہ ہے کہ ایک خاندانی جو شہر کے اندر ایک روب ہے. اب میں نے آپ کو بتایا پردادا سے لے کر جماعت کا کام کیا ہے، تو لاڑکانہ کوئی عام شہر نہیں ہے. مختلف سے ٹکر ان کا براہ راست بلاول سے ٹکر ہے. براہ راست اوور آل سندھ کے نتائج کو جو آپ کے اندرونی انٹرا پارٹی الیکشن تھے سب سے زیادہ متنازع بھی کہا گیا. میرے مطلب سندھ کے جو الیکشن ہوئے کہیں بھی متنازع انٹرا پارٹی جو الیکشن ہوئے پورے صوبہ سندھ سے پارٹی الیکشن کے حوالے سے ایک درخواست بھی مرکز کے پاس نہیں ہے.
ایک درخواست بھی، تو کیسے متنازع ہے؟ اگر متنازع ہے تو پارٹی کے اندر ایک سیل ہے جس سیل کے اندر آپ الیکشن کی درخواستیں دیتے ہیں، پورے صوبے سے ایک درخواست بھی نہیں ہے. صوبے کے پاس درخواستیں تھیں ٹوٹل 11 درخواستیں، اور 11 کی 11 درخواستوں پر صوبہ عاملہ فیصلہ کر چکی ہے، اور اس تمام کے تمام فیصلوں پر عمل درآمد ہوا ہے اور اس کو مرکز میں چیلنج نہیں کیا گیا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ میرے پارٹی کے اندر شکایات ہیں؟ یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ تو ہاؤ میں بہت آسمان تک خود کو پہنچایا ہوتا ہے انہوں نے، جماعت کے صفوں کے اندر ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے الزامات جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کرتے ہیں وہ جماعت کے صفوں میں بھی امپلیمنٹ کرا سکیں. جیسے پی ٹی آئی والے. پی ٹی آئی کو تو میں جماعت ہی نہیں سمجھتا. میری جماعت تو ایک عظیم جماعت ہے. پی ٹی آئی بھی تو جماعت، میں اس کو سیاسی جماعت، میں اس کو جماعت. تو کیا جتھا ہے؟ وہ جتھا ہے، اور ایک فرد واحد کے گرد گھومتا ہوا جتھا ہے. نظریہ نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے. یہاں مولانا فضل الرحمان سب سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے مفتی محمود کے مشن کو بام افق تک پہنچایا ہے، حضرت شیخ الہند کے مشن کو بام افق تک پہنچایا ہے. کیونکہ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے، ان کا کیا پس منظر ہے. کیا یہ شعور دیا ہے کہ گالی سکھائیے قوم کو؟ یہ شعور دیا ہے کہ جلاؤ اور گھیراؤ سکھایا قوم کو؟ یہ شعور دیا ہے کہ میرے خلاف جو بھی نظریات اختلاف بھی رکھے گا تو آپ اس کا چہرہ بگاڑیں، آپ اس کی پگڑی اتار کے اور کسی جانور کے اوپر پگڑی رکھیں؟ یہ شعور دیا، اس کو آپ شعور کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو شعور یہ ہے کہ ختم نبوت کے قانون کی چوکیداری جب کرنی ہوتی ہے تو کیسے میدان میں نکلا جاتا ہے. آپ گواہ ہیں نا لاہور کے اس منظر کے. ہمارے ہاں تو شعور یہ جاتا ہے کہ مسجد پر اگر کوئی مسئلہ ہو تو کیسے سپریم کورٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو کیسے سپریم کورٹ کے اندر کھڑا ہوا جاتا ہے، پھر جب آئین کی قانون کی بالادستی ہو تو کیسے اسلام آباد میں دھرنا دیا جاتا ہے، پھر ایک درخت کا پتا بھی نہیں گرتا. سپریم کورٹ کے باہر کیسے دھرنا دیا جاتا ہے، ایک درخت کا پتا بھی نہیں گرتا. یہ ہے شعور. نہیں، وہ تو آپ کے خیر جو اجتماعات ہوئے تھے آزادی مارچ 2019 والا ہو یا ابھی سپریم کورٹ کے سامنے ہو، میں تو اس چیز کا جو ہے نا وہ گواہ ہوں، اور دیکھا بھی ہم نے واقعی. اور انڈیپینڈنٹ میڈیا نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا کہ جمعیت نے جس پرامن طریقے سے، اور جب جذبات مولانا نے کارکنوں کے جو ہے نا وہ کرتے ہوئے کہا کہ واپس چلو، تو کس طرح پرامن طریقے سے لوگ واپس گئے. یہ بات، اس چیز کا کریڈٹ تو آپ حضرات کو جاتا ہے. بہرحال ہر صورت آپ کا جو سیاسی ایک کیریئر ہے، ہم اس پہ آتے ہیں. والد صاحب نے بتایا کہ 2013 کے الیکشن کیمپین آپ نے چلائی. خود پہلا الیکشن آپ نے کب لڑا، اور اس سے پہلے جو والد صاحب کا آخری الیکشن تھا اس میں پارٹی پوزیشن کیا تھی، اور آپ کا آگے پارٹی جب 18 کا الیکشن ہو یا 24 کا، اس میں کیا سٹینڈنگز رہی؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم آسمان سے سندھ میں باتیں کر رہے ہیں تو اس کی 3 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی سندھ کی جماعت کے ساتھ خصوصی دلچسپی، میرے سر پہ ان کا دست شفقت، میرے والد کے خون کی برکات، اور پھر دن رات کی محنت. اب تو زمین آسمان کا فرق ہے اس وقت کے نتائج اور اب کے نتائج میں. لیکن اس وقت بھی والد صاحب، دیکھیں دادا جی نے جب بھٹو کا مقابلہ کیا تھا، بھٹو نے لاڑکانہ سے 2.25 لاکھ ووٹ لیے، اور دادا جی نے 800 ووٹ لیے، اور یہ سفر 2.25 لاکھ سے شروع ہوا اور 800 سے شروع ہوا. ان کے 2.25 لاکھ، جمعیت علماء اسلام کے 800، اور اب جا کے ختم ہوا ہے کہ 2 دن نتائج روکے گئے لاڑکانہ کے. 2 دن کے بعد بلاول صاحب کو جو ہے وہ جتوایا گیا، اور جو نتائج دیے گئے، آپ 2018 کے نتائج دیکھیں تو اس میں اپوزیشن کے ووٹ اور بلاول صاحب کے ووٹ میں صرف 4000 کا فرق دکھایا گیا ہے. بس صرف 4000. یہ لفظ آپ نے استعمال کیا، دکھایا گیا ہے. ہاں، اصل میں ووٹ زیادہ تھے. آپ میں جیت چکا تھا. میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں، میں نے اپنے موبائل میں خود ویڈیوز بنائی تھی جو 2 دن تک وہ ووٹ تبدیل کرتے رہے. 18 میں بالکل. آپ الیکشن ٹریبیونل میں گئے؟ جی بالکل گئے. سپریم کورٹ بھی؟ بالکل گئے. ایٹ دی اینڈ کیا ڈیسیژن ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ابھی تک درخواستیں پڑی ہوئی ہیں. 18 والا الیکشن اسمبلی بن کے ختم ہو گئی، اور ابھی تک کوئی جواب نہیں. یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بہترین جمہوریت ہے. اور 24 میں لاڑکانہ سے میں نے جو ووٹ اٹھائے ہیں وہ 45,000 کے قریب ہے. میں 2 حلقوں پہ تھا. اور جو میں نے شکارپور سے ووٹ اٹھائے ہیں وہ 80,000 کے قریب ہیں. اور میں دعوے سے اب بھی کہتا ہوں کہ دونوں حلقوں پہ پیپلز پارٹی کو 1 لاکھ جعلی ووٹ ڈالے گئے. 1 لاکھ.
میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو الیکشن کمیشن میں میری درخواست پڑی ہوئی ہے، مجھے بلا لیں. کیوں نہیں بلاتے؟ بلاول صاحب نے کہا، آپ گواہ ہیں، میڈیا گواہ ہے پاکستان کا، کہ کہاں ہے فارم 45، لے آؤ فارم 45، لے آؤ فارم 45. اور اگلے دن میں جب فارم 45 لے آیا اور میں نے لہرائے، اس کے بعد بلاول صاحب گم ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آؤ اتحاد کرتے ہیں سندھ میں. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ آؤ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں سندھ میں. اس کے بعد پیپلز پارٹی کہتے ہیں مولوی جی ہلکا ہاتھ رکھو سندھ میں. تو بھائی میں غلط ہوں، بلاؤ نا مجھے. فارم 45 آپ نے منگوائے، میں فارم 40 لے آیا. میں آج بھی دعویٰ کہتا ہوں، آپ گنے ذرا، کندکوٹ کشمور، شکارپور 2 حلقے، کندکوٹ کشمور کا 1، شکارپور کے 2، 3 ہو گئے. پھر آپ کا کمبر شداد کوٹ کا 1 4 ہو گیا، لاڑکانہ کا 1 5، سکھر کا 1 6، گھوڑکی کا 1 7، کمبر شداد کوٹ کا دوسرا حلقہ 8. صرف سکھر لاڑکانہ ڈویژن کے قومی اسمبلی کے 8 حلقوں پر جے یو آئی نے الیکشن کمیشن کے رزلٹ کے مطابق 11 لاکھ ووٹ لیے، جو میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. انہوں نے پیپرز میں دیے کہ ہم نے 8 حلقوں پہ 11 لاکھ ووٹ لیے ہیں، لیکن 11 لاکھ ووٹ لینے کے باوجود وہ ہمیں ہروا رہے ہیں وہاں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بیانی کے مطابق آپ بھی فارم 45 کے امن ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری جماعت سندھ میں 10 سیٹیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی جیتی ہے، جنہیں ہمیں ہروایا گیا. 2014 کے دھرنے میں عمران خان نے 4 حلقے کھولنے کی ڈیمانڈ کی تھی جی، اور اس نے ان 4 حلقوں کو کھلوا کے دم لیا تھا، دھرنا دیا تھا. آپ 10 حلقوں کی بات کر رہے ہیں اور جس میں آپ جیت یقینی اپنی اور اتنے وثوق کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تو آپ کی پارٹی نے اس کے لیے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں؟ 2018 سے الیکشن کی تو جنگ لڑ رہے ہیں. یہی پی ڈی ایم تھی جس کے سربراہ مولانا صاحب تھے. آج پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے. بالکل. مولانا صاحب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے نا کہ وہ ووٹ کی بالادستی چاہتے ہیں. ابھی ہم چلے جائیں، وہ ابھی مجھے مولانا صاحب اگر ان کو کہہ رہے ہیں کہ راجس کو ایک تکڑی وزارت دے دو تو ابھی دے دیں گے. ہمارا مقصد تو وزارت ہے نہیں نا. ہمارا مقصد ہے کہ بھائی عوام جن کو لاتے ہیں ان کے مرضی کے مطابق اسمبلی بناؤ، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ حکومت میں بیٹھنا ہے یا اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. تو ابھی تک جو ہم نے دھرنا دیا کس چیز کا دیا تھا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں عوام کی امنگوں کے مطابق کبھی ایم این اے ایم پی ایس بنیں گے؟ اگر عوام جدوجہد تیز کرے، اگر عوام متحد ہو کر اپنے ووٹ کے تقدس کے لیے نکلے، تو بہرحال گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے دھاندلی کرنے والوں کو. 9 مئی کو عوام اس لیے تو نکلے تھے اپنے ووٹ کے تقدس کے لیے اور اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے. لیڈر کو بچانا الگ بات ہے، ووٹ کا تقدس الگ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نواز شریف صاحب جو خاموش ہیں، جو منظر عام پہ نہیں ہے، اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ووٹ کا جو تقدس ہے وہ مجروح ہوا ہے. اگر وہ یہ نہ سمجھتے، لیکن حکومت کے مذہبی لے رہے ہیں، ان کے بھائی بھی، ان کی بیٹی بھی اور پورا خاندان. ان کی کوئی مجبوری ہوگی، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا مجبوری. ہماری تو کوئی مجبوری نہیں ہے. ہم تو جہاں ہیں بڑے دھڑلے سے ہیں اور بڑے ٹھیک ہیں، خوش ہیں. تو اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر آپ مرکز میں پی پی کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں ماضی میں، لیکن سندھ کے اندر اپنے حلقوں میں اتحاد کیوں نہیں کرتے؟ اس بات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک چیز عمومی طور پر جو ہے نا قوم کو الجھانے کے لیے کہ ماں تو مولانا صاحب بنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے. جے یو آئی کی تاریخ میں کبھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی ایڈجسٹمنٹ نہیں رہی ہے. انتخابات میں وہ اپنے نشان پر لڑے ہیں اور ہم اپنے نشان پہ لڑے. لاڑکانہ میں بلاول صاحب کا مقابلہ جے یو آئی نے کیا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا صاحب کا مقابلہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. بالکل صحیح. اگر اتحاد تھا تو پھر الیکشن میں کیسے مقابلہ کیا؟ اگر اتحاد تھا تو میں بلاول کے خلاف کیسے الیکشن لڑ رہا تھا؟ میرے والد بے نظیر کے خلاف کیسے الیکشن لڑ رہے تھے؟ میرے دادا بھٹو صاحب کے خلاف کیسے الیکشن لڑ رہے تھے؟ کوئی اتحاد نہیں رہا. الیکشن ہو جانے کے بعد جب عوام نے آپ کو ووٹ دے دیا، آپ کی پارٹی 15 20 25 30 ایم این ایز کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھ گئی، تو ظاہر ہے کہ عوام کو وہاں کام چاہیے. آپ عوام کو اپوزیشن میں بیٹھ کے ڈیلیور نہیں کر سکتے. آپ عوام کو نوکریاں اپوزیشن میں بیٹھ کے نہیں دے سکتے. ترقیاتی کام اپوزیشن میں بیٹھ کے نہیں دے سکتے. آپ عوام کے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کے ووٹر کو اپوزیشن میں بیٹھ کے جو ہے وہ فیسلیٹیٹ نہیں کر سکتے. سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال جواب سن لیں. سوال یہ ہے کہ مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ رہے، اکرم خان دورانی وزیر اعلیٰ رہے، عبدالغفور حیدری صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے، اسد محمود صاحب 16 مہینے وفاقی وزیر رہے. سوال یہ ہے کہ نیب میں، ایف آئی اے میں، سپریم کورٹ میں، آپ کے پاناما میں، وکی لیکس میں، ڈان لیکس میں جے یو آئی پہ کتنے الزامات ہیں؟ جب
انٹرنیشنل ٹرانسپیرنٹ ادارے بھی یہ کہتے ہیں کہ JUI پہ کوئی الزام نہیں ہے، تو پھر اس قیادت کو پیچھے رکھنے کی ضرورت نہیں، اس قیادت کو آگے لانے کی ضرورت ہے. باقی سب کے ہاتھ کرپشن میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، ملک کے ساتھ غداری میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، عوام کے حقوق پر ڈاکے میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، اور جمعیت علماء ہے جو اول دن سے عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی، تو ایسی قیادت کو آگے لائیں جو عوام کی خدمت کرے. واپس پیپلز پارٹی کی طرف آتے ہیں. سوشل میڈیا پہ یہ سنا دیکھا پڑا اور آپ کے کچھ ذرائع نے بھی کنفرم کیا کہ اس الیکشن سے پہلے آپ کو آفر کی گئی تھی PP کی طرف سے، کراچی میں آپ کے ہم وفد بھی آیا، لاڑکانہ میں بھی آیا کہ کچھ سیٹوں پہ ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں، لاڑکانہ والی سیٹوں پہ آپ ہمیں ریلیف دے دیں. چونکہ 18 میں آپ نے ٹف ٹائم دیا تھا یقیناً، تو ایک طرف آپ کو 6 سیٹیں مل رہی تھیں، اس میں کچھ صوبائی کی بھی تھی، کچھ بڑی بھی تھیں، آپ سکون سے وہ MNA بنتے، سیٹیں چھوڑ دیتے. آپ کے اپنے کارکنوں کا یہ تھا کہ جی ہم راشد محمود سومرو صاحب کو اسمبلی میں دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح وہ جلسوں میں گرج رہے ہیں اس طرح وہ اسمبلی کے اندر بھی عوامی امنگوں کے مطابق بات کریں. تو اگر فائدہ مل رہا ہو اور دوسری صورت میں کچھ بھی نہ مل رہا ہو تو کیوں نہ آپ نے ان کے ساتھ سب سے 2 چیزیں ہیں. سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے، کھلے رکھتے ہیں. میرے والد جب سینیٹر بنے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بنے. بالکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی، انہوں نے ایک سیٹ پر ہمیں ووٹ دیا، ہم نے 2 سیٹوں پہ ان کو ووٹ دیا. ہمارا ایک سینیٹر بنا اس معاہدے کے نتیجے میں، اور پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹر بنے. لیکن والد صاحب جب سینیٹ میں آئے اور جس طرح والد صاحب نے سندھ کا کیس لڑا، عوام کا کیس لڑا، لوگوں سے وہ اطاعت بھول گیا. دروازے بند نہیں ہوتے. لیکن جس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ آفر آئی اس وقت کل ٹکٹ جمع کرانے کا آخری دن تھا، کل. اور آج رات مجھے کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ اتحاد کریں. تو میں نے ان کو 2 باتیں کی کہ وقت گزر چکا ہے، پانی ناک سے اوپر چلا گیا. میں کمٹمنٹ کر چکا ہوں، بڑے بڑے سرداران کو جماعت میں شامل کر چکا ہوں، اور میں ان سے زبان کر کے لے آیا ہوں، اور ان کو گھوٹکی میں، شکارپور میں، سکر میں، قمر شداد کوٹ میں، کندکوٹ کشمور میں، جیکب میں ان کو جو ہے وہ ٹکٹیں دے چکا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 میں پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ یعنی GDA کے ساتھ، ANP کے ساتھ، MQM کے ساتھ، کمپرستوں کے ساتھ اتحاد کر چکا ہوں، زبان دے چکا ہوں. انہوں نے میرے مقابلے میں بندے وڈرا کر لیے، میں نے ان کے حق میں، اور اس وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں تو وعدہ خلافی کہ میرے پاس صرف زبان ہے، میں اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. لہٰذا اب پانی اوپر جا چکا ہے. کل آخری دن ہے اور آج آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. بالکل مجھے 5 سیٹوں کی آفر تھی، 2 قومی اسمبلی کی، 3 صوبائی اسمبلی کی. لیکن وہ میں نے پھر میری جماعت نے، میں نے کیا صوبائی عاملہ کا ہم نے ہنگامی اجلاس کیا تھا، صوبائی عاملہ نے اس کو شکریہ کے ساتھ معذرت کی تھی. قوم پرست جماعتوں کی آپ نے بات کی، آپ پہ یہ بھی ایک الزام لگتا رہتا ہے جی کہ آپ قوم پرست ووٹرز کو متوجہ کرنے کے لیے بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ متعصبانہ گفتگو ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ نے یہ نہیں کہتے میں قوم پرست ہوں، نہروں والے مسئلے پہ جیسے آپ کا جملہ بڑا وائرل ہوا تھا کہ میں پنجاب سے مزدور نہیں آنے دوں گا سندھ میں. جی تو نہیں، ایسا میں نے نہیں کہا تھا، ایسے میں نے نہیں کہا تھا. چلے وہ میں نے کہا تھا کہ میں پنجاب اور سندھ کا بارڈر بند کروں گا. ہاں، مزدور نہیں آنے دوں گا. نہیں مزدور نہیں، میں وضاحت کر لوں کہ اگر میرے دریا کی چابی آپ کے پاس ہے تو آپ کے تجارت کی چابی پاکستان کا سمندر ہمارے پاس. آپ دریا بند کریں گے، ہم سمندر بند کریں گے، پھر آپ کا کوئی کنٹینر پنجاب میں داخل ہونے نہیں دیں گے. اور یہ کیس میں صرف سندھ کا نہیں لڑ رہا تھا، یہ کیس میں پنجاب کا لڑ رہا تھا. یہ تو ایک کیس ہے نا. جہاں تک بات ہے قوم پرستی کی، اس پہ آتے ہیں. میں ہوں قوم پرست، بڑا زبردست قسم کا قوم پرست ہوں، اور عجیب و غریب قوم پرست ہوں. آپ بھی مجھے بتا دیں کہ میں کیسا قوم پرست ہوں. کہ پیر پگاڑا صاحب کے، GM سید صاحب کے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، اور باقی جتنے بھی سندھ کے اندر کامپرس لیڈر ہیں ان کے ورکروں کو لے کر پارٹی میں شامل کر کے ان کو ایک پٹھان لیڈر کے پیچھے کھڑا کر دیا ہے. میں نے لاکھوں سندھوں کو ایک پٹھان لیڈر کے پیچھے کھڑا کر دیا ہے. لاکھوں سندھی ورکر مولانا فضل الرحمان کے اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. یہ تو پولیٹیکل جواب ہے نا. نہیں یہ حقیقت مندانہ جواب ہے نا. میں نے کوئی الگ پارٹی بنائی ہے؟ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کسی بھی فیصلے کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ نہیں. مولانا صاحب کے پلک جھپکنے کا اشارہ ہوتا ہے، سب سے پہلے سندھ کھڑا ہوتا ہے. بالکل. تو پھر یہ کیسی قوم پرستی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ کیا مقامی ایشوز پر بات کرنا جرم ہے؟ کیا دریا کا کیس لڑنا جرم ہے؟ 2.5 کروڑ سندھ کے زمینداروں کا پانی چوری ہو رہا ہے، ماورائے آئین ہو رہا ہے، ماورائے عدالت ہو رہا ہے، ارسا کو اور CCI کو بائی پاس کر کے ہو رہا ہے، اور میں 2.5 کروڑ آبادگاروں کی آواز بن رہا ہوں، میں جرم کر رہا ہوں؟
کیا وہ آبادگار میرا ووٹر نہیں ہے؟ پریزیڈنٹ بیٹھا ہے فیڈرل میں، وہ چاہیں تو وہ آبادگاروں کا پریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ جعلی دھوس اور دھاندلی کا پریزیڈنٹ ہے۔ سندھ کے عوام کا نمائندہ میں ہوں، سندھ کے عوام کا حقیقی نمائندہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ ہم سے بڑی جماعت سندھ کے اندر کوئی نہیں ہے، لہذا اگر میں سندھ کے عوام کے حقوق کی بات کرتا ہوں، ان کے وسائل کی، ان کے جزائر کی، ان کے معدنیات کی، تو کیا میری جماعت نے مجھے کبھی منع کیا ہے؟ میری جماعت نے مجھے کہا ہے کہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑو، میرا منشور مجھے کہتا ہے کہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑو، میں تو عوام کے حقوق کی جنگ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام کے حقوق کی جنگ یا مقامی مسائل کو اجاگر کرنا بغیر قوم پرستی کا تاثر دیے بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیسا؟ میں مثال دیتا ہوں، جیسے پنجاب میں بہت سارے لیڈر ہیں، فواد چودھری کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اکثر کبھی رنجیت سنگھ کا حوالہ دیتا ہے، کبھی کوئی اور حوالہ دیتا ہے قومیت کے حوالے سے، تو جس کو ہم پنجاب کے لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں رنجیت سنگھ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اسی طرح سندھ کے بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ قوم پرستی کی بجائے جو جنرل ایشوز ہیں، ایشوز کی بنیاد پہ سیاست۔ میں تو شیخ الہند کا حوالہ دیتا ہوں، میں تو حضرت نانوتوی کا حوالہ دیتا ہوں، میں تو حضرت مفتی محمود کا حوالہ دیتا ہوں، میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا حوالہ دیتا ہوں، میں تو کسی قوم پرست لیڈر کا حوالہ نہیں دیتا۔ میرا لیڈر تو کوئی قوم پرست لیڈر میرا لیڈر نہیں ہے، میرا لیڈر تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ دیکھیں، مودی کو بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم ہندو ووٹر کو متوجہ کرنے کے لیے یہ کر رہے تو وہ کہتا ہے میں گیتا اور رامائن کی طرف بلا رہا ہوں، میں تو ان کو مسلمانوں کے خلاف نہیں۔ میں سندھو دیش کی بات کرتا ہوں کیا؟ میں الگ صوبے کی بات، الگ ملک بنانے کی بات کرتا ہوں کیا؟ میں تو پاکستان کے آئین کے تحت رہتے ہوئے سندھ کے حقوق کی بات کرتا ہوں، جو آئین نے میرے صوبے کے حقوق مختص کیے ہیں کہ وہ حقوق دو۔ کون سا جرم کرتا ہوں میں؟ تو لوگ اتنا نالا کیوں رہتے ہیں آپ سے؟ نالا کی بات ہی نہیں ہے، نالا کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں ذرا، ایک ہفتہ گزاریں، نالا کوئی نہیں ہے، وہ پلکے بچھاتے ہیں میرے لیے۔ یہ جو نالا ہیں یہ سندھ والے نہیں ہیں، ادھر ادھر کے ہیں۔ سندھ والے الحمدللہ مجھ سے خوش ہیں اور میں ان سے خوش ہوں۔ یہی تو وہ کہتے ہیں کہ سندھ والے اس لیے خوش ہیں کہ آپ ان کی جو ہے نا، میں ان کے حقوق کی جنگ لڑتا ہوں، اس لیے وہ مجھ سے خوش ہیں۔ اس بات سے تو متفق، اس لیے وہ خوش ہیں کہ میں ان کو کوئک ریسپانس دیتا ہوں، اس لیے خوش ہیں کہ میں اپنے جماعت کو اس نہج تک لے کے گیا ہوں کہ جہاں پر جمعیت کا نام لینا جرم تھا، آج وہاں جمعیت علماء اسلام 1-1 لاکھ ووٹ لیتی ہے، الحمدللہ۔ تو میں اپنے کام سے بالکل میں مطمئن ہوں، بالکل صحیح۔ میرا کارکن مجھ سے مطمئن ہے، میری قیادت مجھ سے مجھے پریشانی اس وقت ہوگی، مجھے تکلیف اس وقت ہوگی، میں سوچوں گا اس وقت جب میری قیادت مجھے کہے کہ یہ کام غلط کر رہے ہو، جب میرا کارکن مجھے کہے کہ یہ کام غلط کر رہے ہو، جب میں مسئول اپنے صوبے کا ہوں، میں بلوچستان کا مسئول نہیں ہوں۔ بلوچستان کا کارکن میرے بارے میں کیا کہتا ہے مجھے اس پہ اتنے زیادہ فکر انگیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے، گراؤنڈ پہ وہ مجھے نہیں دیکھتے۔ لیکن میں اس کے بھی برعکس کہتا ہوں کہ جب میں پشاور کے اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہوں، کیا کارکن میرے ساتھ محبت نہیں کرتا؟ بالکل۔ کیا جب میں کوئٹہ کے اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہوں کارکن مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ آپ گواہ ہیں، لاہور کی اسٹیج پہ جب میں کھڑا ہوا تھا کارکن سے، تو یہ چیزیں ایسے تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اچھا، ویسے اس دفعہ لوگوں کو توقع تھی کہ آپ مرکز میں کوئی ذمہ داری آپ کو ملے گی، جس طرح آپ نے سرو کیا صوبے کے اندر، جی، تو مرکز میں ابھی اگلی دفعہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکز میں کوئی آپ کو اہم ذمہ داری ملے؟ میرا خیال یہ کہ ہمارے لیے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو جوڑی ہے، انہوں نے اچھا ڈیلیور کیا ہے۔ نامساعد حالات سے لے کر اب تک انہوں نے پارٹی کو جو ہے وہ بام افق تک پہنچایا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ چند مہینے پہلے جب جماعت کے الیکشن ہوئے تو حیدری صاحب کا نام میں نے خود پیش کیا تھا، تو جہاں میں ہوں، جی ہاں، اس مرتبہ بلا مقابلہ جہاں میں ہوں شاید وہاں میری زیادہ ضرورت ہے اور وہاں مجھے کام کرنے کی بھی زیادہ ضرورت ہے۔ جتنے بھی لانگ مارچ ہوئے، مولانا کے آزادی مارچ ہو، 19 والا یا ابھی سپریم کورٹ والا، سب سے بڑے جو قافلے تھے وہ کراچی سے آئے تھے، کیونکہ سندھ میں پارٹی کے پاس سیٹیں نہ ہونے کے برابر ہے، بولے ہے ہی نہیں۔ کے پی میں بہت بڑی تعداد ہے، بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ابھی حافظ نصیر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو کی ہوئی ہے، لیکن جو اسٹرینتھ تھی وہ آپ لے کے آئے تھے۔ تو اس کی کوئی خاص وجہ کہ کے پی میں لوگوں کا وہ رسپانس نہیں تھا جو سندھ کی طرف سے لوگوں کا رسپانس آیا؟ نہیں، یہ نہیں تھا۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ کے پی کے اسلام آباد کے قریب ہے اور کے پی کے ایک نظریاتی ورکر یہاں موجود ہے،
بلوچستان جماعت کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. سندھ اور پنجاب وہ دو پاکٹ ہیں جہاں جماعت کو کمزور سمجھا جاتا تھا. تو میرا خیال یہ کہ یہ حکمت عملی کے تحت تھا تاکہ وہاں جماعت کو بھی اسٹرانگ کیا جائے. مولانا صاحب جہاں جہاں سے گزریں گے جماعت ورکر ووٹر سب متحرک ہوں گے تحریک. اور پھر فاصلہ بہت بڑا تھا کہ کراچی سے اسلام آباد تک 5 دن ہمیں لگ گئے. پشاور سے نکلتے تو 1.5 گھنٹے میں پہنچتے. کراچی سے اسلام آباد تو ایک تحریک مومنٹم بنانا ہوتا ہے, اس کو بڑھانا ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہاں جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے, پھر تحریک کو ایک طول دینے کے لیے ٹیکٹس ہوتے ہیں کہ اب آپ پشاور سے نکلتے ہیں تو کتنی دیر میں پہنچتے ہیں, آپ کراچی سے نکلتے ہیں تو کتنی دیر میں پہنچتے ہیں. تو یہ سیاسی ایک چیزیں ہوتی ہیں جن کو کر کے پھر آگے نکلا جاتا ہے. یہ پنجاب میں بھی آپ کی طرح نوجوان قیادت آئی ہے ماشاءاللہ, حرار صاحب بڑے ایکٹیو ہیں, انرجیٹک ہے, اور پھر جے ٹی آئی سے پورے ایک پروسیس کے تھرو آئے. آپ کو لگتا ہے کہ سندھ کی طرح پنجاب بھی اب کوئی رسپانس کرے گا مولانا کو؟ ابھی تک تو کر رہا ہے. دیکھیں جی, جب سے مولانا صاحب پنجاب میں گئے ہیں, ابھی آپ دیکھیں مینار پاکستان پہ 2 جلسے ہو گئے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 2-3 مختلف علاقوں میں مولانا صاحب نے جو پنجاب میں جلسے کیے بہت بڑے جلسے ہوئے ہیں. تو پنجاب میرا خیال یہ کہ جاگ اٹھا ہے, ریسپانس کر رہا ہے, اور انشاءاللہ پنجاب میں بھی جو ایک کمی تھی, اب جو قیادت وہاں کی ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے, دن رات محنت کر رہی ہے, جدوجہد کر رہی ہے. انشاءاللہ وہ گیپ پورا ہو جائے گا. بولنا بھی وقت دے رہے ہیں پنجاب کو. جی بالکل دے رہے ہیں, اس کا اثر تو نکلے گا, ضرور نکلے گا. ویسے جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ ہم نے ابھی الیکشنوں میں دیکھا, یحییٰ عباسی صاحب دوست ہیں ہمارے, انہوں نے ماشاءاللہ 14-15 ہزار ووٹ لیے, اور پہلی دفعہ تھا ان کا جنرل الیکشن کا, تو کچھ نہ کچھ مثبت. جی ہاں, یا توسا والی سائڈ پہ, بلکہ توسا میں تو آپ کے ایم پی بھی رہے ہیں, رحیم خان والی سائڈ پہ جماعت کا اچھا ووٹ بینک ہے. سندھ کی طرف واپس آتے ہیں. حالات سندھ کے جو اندرون سندھ کے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوں, کچے کا علاقہ, پھر بارڈر ملتا ہے, گاڑیوں کی چھینا جھپٹی. ہمیں بھی جب یہ رات کے ٹائم بائی روڈ کئی دفعہ سفر ہوا ہے تو کہا یہ جاتا تھا کہ یہ جو سفر ہے حیدرآباد سے یہاں تک سکھر تک, یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, رات کو نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ماضی میں کچھ ایسے کیسز بھی ہوئے جس میں آپ نے بڑا ایک کردار ادا کیا, اور بندے بھی واپس دلوائے, سامان بھی واپس دلوایا. تو یہ حالات کیوں نہیں بہتر ہو رہے؟ اگر روابط ہیں وڈیروں کے, ایون کہ آپ کے بھی, تو کیوں نہیں ان کو مستقل طور پہ حل کیا جا سکتا؟ اس کا تعلق وڈیروں سے نہیں ہے نا, اس کا تعلق گورنمنٹ سے ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر بنانے کی ذمہ داری حکومت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس وقت عوام کی بیساکھی پسند میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی 3 بیساکھیوں پر ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ, ایک پیسہ جو انہوں نے کرپشن کا کمایا ہوا ہے, اور ایک وڈیرے نواب خان اور سردار. تو عوام تو ان کے پاس ہے نہیں, وڈیرے ہیں. وڈیروں کا جو گزر سفر ہے وہ سارا انہی پہ ہے, یا کرپشن پہ ہے یا ڈاکو راج پہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جس جگہ پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہیں تو ان لوگوں کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایز کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کا ہاتھ ہے, اور ہم اسی کے خلاف لڑ رہے ہیں, اسی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر ہم متبادل قوت اور قیادت لے کر آئیں, اور پیپلز پارٹی کے اس جمود کو توڑیں, اور ایک متبادل حکومت عوام کو دیں جو عوام کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے حقوق ان کو ڈیلیور کرے. تو اس کے لیے لگے ہوئے ہیں, محنت کر رہے ہیں, دعا کریں کہ کوئی نتیجہ نکلے. تو جب تک آپ کا وہ نہیں ہوتا, آپ کی حکومت نہیں آتی, آپ کے ہاتھ میں اقتدار نہیں آتا, تو سندھ کے جو وہاں سے گزرنے والے راہگیر ہیں جن کے نقصان ہو رہے ہیں وہ اسی طرح چکی میں پستے رہے. تو ان کے لیے جو کچھ ہمارے ہاتھ میں وہ تو ہم کر رہے ہیں نا. لانگ مارچ سندھ کا سب سے بڑا 12 دن طویل لانگ مارچ میں نے کیا, امن مارچ کے نام سے. 12 دن طویل, کسی نے 12 دن تک امن مارچ نہیں کیا. پھر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے سامنے کچے میں جوائنٹ آپریشن کا مطالبہ میں نے کیا. پھر کچے میں جا کے ڈاکوؤں کے گھروں میں اندر جا کے جلسے منعقد کر کے امن کی بات میں نے کی. پھر ایس ایس پی ڈی سی پر پریشر ڈالنا, احتجاج کرنا, مظاہرے کرنا, جو اپوزیشن کا ایک کام ہوتا ہے وہ ہم بھرپور انداز میں کر رہے ہیں, اور عوام کے مشکلات کو سامنے رکھ کر ہم میدان میں ہیں تاکہ سندھ کے عوام کو امن مل سکے. ہمارے ہاتھ میں یہی ہے جو ہے ہم وہ کر رہے ہیں. اس سے ہم جو ہے وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے, اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اچھا, نوجوانوں میں آپ جماعت کا چہرہ سمجھے جاتے ہیں. جماعت کا کوئی پروگرام ہو, کوئی جلسہ ہو, اس میں جو بنیادی ایک مولانا کے آنے سے پہلے جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ نبھا رہے ہوتے ہیں, اور کارکنوں کی آپ سے محبت بھی بڑی جو اہم ہے. تو جس طرح آپ نے گراؤنڈ سے اوپر تک محنت کی ہے,
دیگر کچھ لوگ ہیں جو اس طرح سے نظر نہیں آتے لیکن قد کاٹ ان کا بہت زیادہ ہے. میں نام لے لیتا ہوں حافظ حمداللہ صاحب. ٹی وی شوز میں ماشاءاللہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن جس طرح آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں جلسوں میں، ہر جلسے میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کی تقریر ہو رہی ہوتی ہے، حافظ صاحب اس طرح نظر نہیں آتے. اور جو کچھ نوجوان ہیں، بعض لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ ان کو یا کچھ لوگوں کو انسیکیورٹیز کی وجہ سے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، مختلف لوگوں کی وجہ سے. تو کون کرے گا سائیڈ لائن؟ فورم موجود ہے، حافظ صاحب نے الیکشن لڑا، فورم میں ایک مرتبہ نہیں متعدد بار الیکشن لڑا ہے، متعدد بار جماعت کے فارم پر وہ آئے، اور جماعت کے عمومی نے اگر ان کو منتخب نہیں کیا تو یہ ایک الگ وہ ہے کہ بھائی. باقی جہاں تک اسٹیج کی بات ہے، اسٹیج ورکر سنبھالتا ہے، لیڈر نہیں. آپ سب لیڈر ہیں، میں ورکر ہوں. تو ورکر کا کام ہوتا ہے لوگوں کو گرمانا، جھنڈے جموانا، اور پھر جذبات کو جو ہے وہ ہائپ کریٹ کروانا. تو یہ ایک ورکر کا کام ہوتا ہے. تو میں ورکر ہوں، ورکر والا کام کرتا ہوں. حافظ صاحب میرے بھائی ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن وہ جماعت کے ہر فورم پہ الیکشن لڑے ہیں، ہمیشہ لڑے ہیں. عمومی اگر ان کو منتخب نہیں کرتی تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جمہوری حق ہے عمومی کا. تو جھنڈے پہ بھی آ جائیں. وہ ایک ہمارے دوست ہیں، کچھ ان کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے جھنڈے پہ اعتراض ہے، تو کیا وجہ ہے؟ مجھے کسی کے جھنڈے پہ اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض یہ ہے کہ شو میرا ہے تو جھنڈا بھی میرا. کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک آدھا جھنڈا؟ میں اس پہ آتا ہوں. 2 جھنڈے تھے، 10 لاکھ لوگوں میں بس 2 بندے میرے لیے آئے تھے، اور وہ بھی عین کیمرے کے سامنے، اسٹیج کے سامنے. 6 کلومیٹر کے پنڈال میں باقی کوئی جھنڈا کیوں نہیں تھا؟ کہیں سے کوئی ایک بس نکالی تھی تو مجھے کوئی ویڈیو دکھا دیں، کہیں سے کوئی ایک جلوس نکالا تھا تو مجھے ویڈیو دکھا دیں. 8 سال سے اسرائیل مرد آباد چل رہا ہے، کوئی اسرائیل مرد آباد کا جلسہ کیا تو بتا دیں. اتنی بڑی جماعت ہے، کوئی جلسہ دکھائے نا، کوئی ملین مارچ اسرائیل مرد آباد کا کیا ہو. لاہور میں یہی جلسہ تھا، احمد الجانوی کے میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو گلے لگے، اور وہاں سب سے اونچا جھنڈا وہی تھا، تو مشترکہ تھا. تو ہمیں کیا اعتراض تھا؟ اب کراچی میں جو دفاع پاکستان کا جلسہ ہوا انڈیا پاکستان کے جنگ کے بعد، تو میں اور مولانا اورنگزیب فاروقی سب کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو بغلگیر بھی ہوئے، ایک دوسرے سے حال حوال بھی پوچھا، اور ان کا بھی جھنڈا لہرا رہا تھا، میرا بھی لہرا رہا تھا. جب پروگرام مشترکہ ہوگا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. پروگرام میرا ہے، خالصتاً جمعیت علماء اسلام کا ہے، پھر جھنڈا جمعیت علماء اسلام کا. پھر میں نے کیا کہا؟ وہ جملہ کیوں نہیں چلایا کہ آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ میرے آنکھوں کے نور ہیں، آپ میرے دل کی ٹھنڈک ہیں، لیکن مہربانی فرمائیں عذرائے کرم، میں درخواست کرتا ہوں کہ جھنڈا نیچے کریں. نہیں، یہ تو کاٹ دیا گیا تھا، میں نے بھی سنا تھا. لیکن جب کام دین کا کرنا ہے اور ایک ہی کام ہے تو جھنڈوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آ جائے نا جمعیت علماء اسلام میں. کیا مولانا فضل الرحمان سے تکڑا کوئی کام کر سکتا ہے یا کر رہا ہے؟ یا مولانا سب سے بہتر کی ڈیلیور کر سکا ہے آج تک؟ پاکستان کے مذہبی جماعتوں میں، دیوبندیوں کی جماعتوں میں مولانا فضل الرحمان سے بہتر کوئی ڈیلیور کر سکا ہے؟ لا، ہم اس کے پیچھے چلیں گے. نہیں، جتنی اگر لیڈرشپ میں مولانا فضل الرحمان نے ہر محاذ پر دین کے لیے، اسلام کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اور یہاں تک کہ عالم قوتوں کو للکارنے سے لے کر آپ کے عام آدمی کے حقوق کی جنگ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی دکانیں بند کریں، پھر آئیں. نہیں، پھر تو امام ایک ہوتا ہے. نہیں، پھر تو آپ کا امام کے آگے نماز نہیں ہوتی. میری نظر میں امام مولانا فضل الرحمان ہے. مولانا فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے میں کسی کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہوگا آپ کا امام، ہوگا میرا نہیں. پھر راوی تبلیغی مرکز بھی بند کر دیں. دیکھیں، وہ سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ بھی سیاسی جماعت نہیں ہے. سیاسی جماعت ہے، الیکشن میں حصہ نہیں لیتے. رائے حق پارٹی ہے. الیکشن میں وہ کس کی ہے؟ کیا احمد الجانوی صاحب رائے حق پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لیتے، لڑتے؟ کیا اورنگزیب فاروقی صاحب رائے حق پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑتے؟ خدا کو مانو یار. جب دارالعلوم بھائی آپ کے لیے احترام تھا، آپ کے لیے احترام ہے، آپ کے لیے احترام رہے گا. آپ اپنا کام کریں. ہم نے کب آپ کے کام میں ٹانگ اڑائی ہے؟ ہم جب کام کرتے ہیں تو ہمارے کام میں ٹانگ مت اڑاؤ. ٹانگ بھی خود اڑاؤ گے، پھر رو گے بھی کہ ہم کہاں پھنس گئے. ٹانگ مت اڑاؤ، آپ اپنا کام کرو، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ دارالعلوم دیوبند ایک تھا، پھر وقف بنا، اس سے پہلے ڈھابیل بن گیا تھا. تو علماء نے کہا تو بنا ہوا ہے، ہمیں کوئی بنے گا تو کام مجھے بتائیں، میں نے کبھی سپاہ صحابہ کے، رائے حق پارٹی کے کسی بھی جلسے پہ کوئی اعتراض کیا ہے؟ آپ نے میری کوئی گفتگو سنی ہے؟ کبھی میں نے اس کے کسی جلسے پہ، ان کے کسی لیڈر پہ کوئی اعتراض کیا ہے؟ میرے لاکھ اختلاف ہیں ان سے، لیکن آپ نے کبھی بھی میری تقریر میں، میرے انٹرویو میں ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں سنی ہوگی. خیر، اچھا بھائی، جلسہ میرا ہے، شو میرا ہے، خرچہ میں کر رہا ہوں، کروڑوں روپے خرچہ ہے. کبھی 5 روپے دیے مجھے کانفرنس کے لیے؟
ہاں آپ جلسہ مشترکہ ہو، خرچہ مشترکہ ہو، پلیٹ فارم مشترکہ ہو، پھر جھنڈے بھی مشترکہ ہوں گے. خرچہ میں کروں، محنت میں کروں، آپ 2 جھنڈے لائیں، صرف 2 جھنڈے، وہ بھی کیمرے کے سامنے، ٹھیک اسٹیج کے سامنے، اور میں کہوں آپ سر کے تاج، آپ آنکھوں کے نور، آپ دل کے ٹھنڈک نیچے کہیں، پھر بھی آپ کہیں کہ راشد صاحب دین کے کام میں رخ نہ ڈال رہے ہیں. بھائی آپ سے بڑا دین کا کام میں کر رہا ہوں، آپ سے بڑا دین کا کام مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، میں اس پر مطمئن ہوں اور خوش ہوں. اگر دین کے کام کو آپ کو اتنی فکر ہے، آ جائیں، سب سے بڑی جماعت بھی طلباء اسلام ہے، مولانا صاحب کے پیچھے لگ جائیں. صحیح ہے، جھنڈے والا تو ہو گیا نا. اچھا، آپ مولانا کا عمران خان سے بڑا اختلاف رہا اور مولانا نے اب بھی ہے ان کو سارا کچھ کہا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا راشد محمود سومرو جس طرح مولانا فضل الرحمان کی ہر آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ کھڑا تھا، عمران خان مخالفت میں وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی 2 قدم آگے نکل گیا. اور آپ نے جو ان کے بارے میں گفتگو مختلف اوقات میں فرمائی وہ مولانا سے بھی سخت تھی. نہیں، ایسا نہیں تھا. وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ ایک کتاب ہے، میری نہیں ہے، ربوہ سے چھپی ہوئی ہے. جس ربوہ کے چھپی ہوئی کتاب میں ان کے خاندان کے شواہد اس میں مل رہے ہیں، ننہال اور ددیال کے شواہد مل رہے ہیں کہ وہ غلام احمد قادیانی کے پیروکار تھے. میں نے اس پس منظر میں گفتگو کی تھی کہ قادیانی کے پیروکار اور ساری چیزیں، تو میں نے جو بھی باتیں کی وہ ثبوت کے ساتھ کی. ہم نے جو باتیں کی، ہم سے پہلے یہی باتیں جو ہے وہ حکیم سعید کر چکے تھے، یہی ہم سے باتیں پہلے ڈاکٹر سعد احمد صاحب کر چکے تھے، یہی ہم سے پہلے باتیں جنرل حمید گل صاحب کر چکے تھے. لیکن ہمارے بعد اب یہی باتیں پاکستان کی فوج کر رہی ہے، یہی باتیں آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کر رہی ہے، یہی باتیں آج MQM کر رہی ہے. کوٹ ان کوٹ کر دیتا ہوں، آپ نے عمران خان کے والد کا تذکرہ کیا، وہ تقریر میں نے وہی کہا نا کہ نکاح کا جو ذکر آپ کر رہے ہیں وہی نا کہ بھائی جب آپ ایک بندہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت سے ہٹ کے غلام محمد قادیانی کا پیروکار ہے تو اس کے بعد اس کے نکاح کی شرعی حیثیت کیا رہے گی؟ آپ مجھے چھوڑے نا کسی دارالفتہ سے فتویٰ لے لینا. ایسا مولانا میں اس بحث میں نہیں آتا نا، میں مفتی نہیں ہوں. آپ کسی دارالفتہ میں چلے جائیں، دارالفتہ سے فتویٰ لے لیں. ہاں، مولانا نے تو ابھی 26 آئینی ترمیم کے موقع پہ ملاقاتیں سارا کچھ ہو گیا، یہودی ایجنٹ کو سیاسی بیان کہہ دیا تو بیک سٹیپ ایک قسم کا لے لیا. تو آپ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، مولانا صاحب نے کہیں بھی اس کو سیاسی بیان کہا نہیں کہا ہے. نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں نہیں کہا ہے. رپورٹ ہوا تو غلط ہوا ہے. مولانا صاحب نے نہیں کہا. مولانا صاحب نے ان سے، وہ چونکہ پہلے چل کے آ گئے، اسمبلی بن گئی، مولانا صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم وزیر اعظم کا الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ ہمیں ووٹ دے دو. اس کے لیے وہ گھر پہ آ گئے. جب آ گئے تو مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار حائل نہیں، ایک پہاڑ حائل ہے اور اس کو سر کرنا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تلخیاں کم کریں. PTI JUI نے تلخیاں کم کی اور 1-1.5 سال سے ہم ان کو یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے آپ کے اوپر سیریس ایلیگیشنز ہیں اور اس کے جواب میں آپ کے ہمارے اوپر سیریس گالیاں ہیں. یا تو آپ ہمیں ثابت کریں کہ ہمارے الزامات غلط ہیں، ہم رجوع کرتے ہیں، یا ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے آپ کے اوپر الزامات درست ہیں، آپ رجوع کریں. اس پہ وہ ابھی تک نہیں آ رہے. صحیح ہے. تو اس لیے تو ہماری مرکزی مجلس العموم نے فیصلہ کیا کہ جب تک PTI ہمیں تشفی نہیں کرا دیتی تب تک PTI کے ساتھ ہم اتحاد میں نہیں جائیں گے. چونکہ اسمبلی کے اندر وہ بھی اپوزیشن کی سیٹوں پر ہیں، ہم بھی اپوزیشن کی سیٹوں پر ہیں، تو ڈیلی روزمرہ کے جو معاملات اسمبلی میں آئیں گے وہ باہمی مشاورت کے آگے بڑھائیں گے. البتہ روڈ کی PTI اپنی سیاست کرے گی، ہم اپنی سیاست کریں گے. آپ جماعت کا، میں نے پہلے بھی کہا، چہرہ ہیں، تو آپ جو گفتگو کریں گے، جو بات کریں گے، کارکنوں اس سے سیکھے گا. تو آپ کو ایک بطور رہنما مرکزی ایک بندے کی، اور کارکنوں کی آپ سے افیلیشن، میں خود اس کا گواہ ہوں، تو آپ کو تھوڑا اس طرح کے، ٹھیک ہے وہ لکھا ہوا حکیم سعید نے تذکرہ کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، اسٹیج پہ اس طرح بات کرنا شاید نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر نا وہ بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. بہرحال اچھا، جماعت میں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب کو لمبی زندگی دے، وہ تادیر جماعت کی قیادت کریں، پاکستان کے لیے فائدہ مند سود مند ثابت ہوں، امت مسلمہ کے لیے سود مند ثابت ہوں. تو ویسے نئی لیڈرشپ کے طور پہ ینگ جو قیادت ہے ان میں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ خلا پر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک مثال آپ پریکٹیکلی طور پر اٹھا کے دیکھ لیں کہ مولانا صاحب کو اسمبلی سے باہر رکھا گیا 2018 سے لے کر 2023 تک 5 سال، اور اسمبلی کے اندر مولانا صاحب کی نیابت اور پارٹی کی نیابت مولانا صاحب محمود صاحب نے کی. کیا ان کے وہ جو 5 سال کی اسمبلی کی پرفارمنس ہے
وہ مطمئن کنندہ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مطمئن بخش ہے، اطمینان بخش ہے، اور انہوں نے واقعی 5 سال اس حالات میں جب پی ٹی آئی کے ساتھ ٹکر چل رہا تھا اور باہر روڈ کی ہم گرم سیاست کر رہے تھے اور وہ اسمبلی کے اندر لڑ رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس قابل ہیں. لیکن یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے، یہ فیصلہ مرکزی مجلس عمومی نے کرنا ہے، اس کے 1800 ممبران نے کرنا ہے. تو اللہ مولانا کو لمبی عمر دے. ہم تو ان کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا دیکھ رہے ہیں. ہمیں کوئی بھی کچھ چیز ان کے بغیر نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ ہے کہ جماعت ہے، حضرت مفتی صاحب کے بعد مولانا صاحب نے ڈیلیور کیا، اور مولانا صاحب نے 2 ہاتھ آگے چل کے جماعت کو آگے بڑھایا. انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا یہ مشن، اکابرین کا، اسلاف کا یہ مشن پیچھے نہیں جائے گا، آگے بڑھے. اچھا، ویسے جماعت میں اگر الیکشن کی بات کی جائے تو اسد محمود صاحب، آپ یا اسد محمود، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت کم عمری میں الیکشن لڑا. جی. یا اکرم دورانی صاحب کا بیٹا تھا زاہد اکرم دورانی، اس نے کم عمری میں الیکشن لڑا، نوجوانی میں یعنی. باقی دیکھا ہے کہ جو عام لوگ تھے وہ بڑھاپے میں جا کر ان کو الیکشن لڑنے کا موقع ملا. تو صاحبزادوں کو ہی کیوں بہت جلدی ٹکٹ مل گئی اور بہت جلدی وہ جو ہے وہ سامنے آ گئے بغیر کسی ایک لائن میں لگ کے؟ ابھی بادشاہ آدمی ہے. میں لوگوں کا یہ سوال ہے، میں یہ دیکھیں لوگوں کے سوالات کو ابھی بادشاہ آدمی ہے. کراچی سے لے کر کشمیر تک قومی اسمبلی کے کتنے حلقے ہیں؟ 272 میں 3 صاحبزادے نظر آ گئے بس. باقی تو ورکر تھے، وہ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ سندھ اسمبلی کی کتنی سیٹیں؟ 130. کوئی اور نوجوان بھائی تو 272 میں 3 نکال دیں، باقی سب وہ تھے نا. کوئی نوجوان جیتنے والی کنڈیشن والی سیٹ پہ بھی تو نہیں آتا. عثمان بادینی نہیں بیٹھا ہوا ابھی؟ کیوں نور عالم خان ابھی نہیں بیٹھا ہوا؟ نور عالم خان شاور والا جی، وہ نوجوان ہے، سرمایہ دار آدمی ہے وہ تو. بھائی جان سرمایہ دار ہے نہیں ہے، یہ پھر آپ الگ ٹاپک پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. کیا ہم تالا لگا دیں کہ بس صرف شیخ الحدیث ہی وہ ایک الگ موضوع، صرف ایک مؤذن ہی آ سکتا ہے؟ ایک سرمایہ دار جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، جس کو اللہ نے اپنے قبیلے کی چودراہٹ بھی دی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعائیں نہیں مانگی تھی؟ کیا حضرت داہیہ قلبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر نہیں بچھائی تھی؟ ایسے لوگوں کو بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے نا. تو جماعت کو، تحریک کو ایسے طاقتور لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اکرم خان درانی نے ساری زندگی وہاں محنت کی ہے، اور ان کی جگہ پر ان کے بیٹے سے عوام کی بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں بنسبت ایک نئے بندے کے. نیا بندہ آئے گا، عوام اس پر اعتماد کرتا ہے نہیں کرتا، یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن ایک گھر آزمایا ہوا ہے، ایک بندہ آزمایا ہوا ہے، اس کی پرفارمنس آزمائی ہوئی ہے، عوام اس سے مطمئن ہے. تو ایک شخص ووٹ کے اندر شخصیت بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا. بھائی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیٹا ہے، اس کی شخصیت ذرا معتبر ہوگی. یہ بھائی فلاں مسجد کے امام کا بیٹا ہے، مجھے بتائیں کہ وہ اس صورت میں مقابلہ کرے گا جس صورت میں اسد صاحب اور اسد صاحب کریں گے. تو کبھی کبھی جماعت کے آپ ووٹ کے ہجوم کو دیکھنے کے لیے بھی کبھی کبھی فیصلے ایسے کرنے پڑتے ہیں کہ بھائی وہاں کون سی شخصیت ہے جو ووٹ اٹھا سکتی ہے، جو سیٹ نکال سکتی ہے. سیٹ ضائع تو نہیں کرنی ہے نا، امیدوار کھڑا کیوں کیا جاتا ہے؟ سیٹ نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام مستقبل میں کسی صوبے کے اندر کم از کم اتنی پاورفل ہو سکتی ہے کہ وہاں وزارت اعلیٰ ان کی ہو؟ انشاءاللہ صوبہ سندھ میں تو میں دیکھ رہا ہوں، باقی صوبوں کا مجھے پتہ نہیں ہے. اپنے صوبے کو میں خود چلا رہا ہوں. اگر اسٹیبلشمنٹ اگر راستے سے ہٹ جائے، پیپلز پارٹی کیا اسپیس دے گی؟ عوام دے گی. اسٹیبلشمنٹ داندلی نہ کرے. لیکن سندھ میں تو جو بیوروکریسی پہ ہولڈ ہے وہ تو حضرت بیوروکریسی تو حکومت منتخب نہیں کرتی نا، عوام کرتی ہے نا. عوام کے ووٹ کو چرایا جاتا ہے نا. میں وہی کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ راستے سے ہٹ جائے، ایک مرتبہ صاف شفاف انتخابات ہونے دیں، ہم دھو کے رکھ دیں گے ان کو. چلے ہارڈ ٹاک بہت ہو گئی. وہ آپ کی تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی مریم نواز کے ساتھ کوئی اشارہ کرتے ہوئے کی اسٹیج پی ڈی ایم کے جب جلسے ہو رہے تھے، مریم اورنگزیب کے ساتھ. ہاں مریم اورنگزیب تھی. تو کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ لوگوں نے طرح طرح کے کیپشنز، اس پہ میمز بھی بڑی بنی تھی. تو مجھے تو ابھی وہ یاد نہیں ہے، لیکن چونکہ جلسہ کراچی میں ہو رہا تھا تو وہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. جلسے کے حوالے سے میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. ظاہر ہے کہ سیکنڈ لیڈرشپ اپنے لیڈرشپ کے حوالے سے طے کرتی ہے کہ اب کس نے تقریر کرنی ہے، کس نے اس کو دعوت دینی ہے، کس سے نہیں دینی، پبلک کے اندر کیا مسئلہ ہو رہا ہے. میڈیا کے اندر جب جوائنٹ جلسہ ہوتا ہے تو ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی نمائندہ جو ہے وہ سارے معاملات کو ڈیل کرے. کمیٹی بنائی جاتی ہے جس کو جلسہ کمیٹی بولتے ہیں. تو جلسے کے حوالے سے کوئی گفتگو میمز دیکھتے ہیں آپ، انجوائے کرتے ہیں؟
انجوائے کرتا ہوں. آپ پہ بھی بہت میمز بنتی ہیں. مجھے جو ہے وہ جب سیاسی لیڈر ہوں تو سب پہ بنتی ہے آج کل. وہ بلکہ آج کل تو وہ آصم منیر صاحب کی اور شہباز شریف کی چل رہی ہے کہ یہ قوم کا فخر ہے اور وہ سلوٹ مارتے ہیں. جی جی یہ تو چلتی رہتی ہے. وہ ایک وہ آپ کی بڑی ابھی تو نہیں، وہ اس وقت وائرل ہوئی تھی جب وہ آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادا اور یا سندھی زبان میں، وہ دیکھی تھی. دیکھیے میں نے دیکھی اور وہ اس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی کہ کون سی حدیث سے آیا. اس کے بعد بھی میں نے اس کو ذکر نہیں کیا. بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو جب مجھے کہا کہ آپ اس چیز کو بیان نہ کریں، لیکن وہ میرے والد نے سندھی زبان میں ایک نہیں متعدد اپنے والد کی تقریریں بھی پیش کر سکتا ہوں. پھر ایک مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی جو ہمارے سندھ کے حضرت پیر صاحب پگاڑا، پیر راشد روزہ دنی، حضرت بیر شریف والوں، حضرت امروٹی، حضرت حالیجوی، ان سب سے بڑے عالم تھے. 400 سال پرانی ان کی تاریخ ہے. سندھ کے مصنفوں میں ایک ٹاپ لیول کے مصنف وہ گردانے جاتے ہیں. محمد بن قاسم جب سندھ میں داخل ہوئے تو ان کے علاقے سے گزر کر ٹھٹے سے داخل، انہوں نے اپنے کتاب میں یہ چیزیں لکھی اور حوالہ جات کے ساتھ لکھی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کے بعد اس کو نہیں دہرایا، اس کے باوجود کہ اس کا باقاعدہ میں نے آپ کو ریفرنس بھی دیا کہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی نے لکھا ہے، حوالہ جات کے ساتھ لکھا ہے. میرے والد نے اس کو 2-3 تقریروں میں بیان کیا. لیکن جب اس حوالے سے مجھے علماء کرام کی طرف سے دیکھیں، میں ایک انسان ہوں، جب مجھے ایک گائیڈنس ملی تو میں نے اس موضوع کو چھوڑ دیا، پھر اس موضوع کی طرف نہیں گیا. تاریخی حقائق ہیں اور اس کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا. وہ آپ کی ایک بڑا اورا تھا اس وقت جب آپ نے سندھ میں سڑکیں بند کر دی آرمی کے ساتھ، جو آپ کا ایشو ہوا تھا، کلیش. نہیں، سڑکیں بند نہیں کی میں نے، مطلب روڈ بند کر دیا. ایک روڈ بند کیا تھا جہاں سے میں گزر رہا تھا، جہاں مجھے روکا گیا تھا. وہ بتایا کہ کارڈ وارڈ چیک کر رہے ہیں اور سارا کچھ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، روکا، میں رک گیا. پھر انہوں نے مجھے، میں ڈرائیورنگ سیٹ پہ تھا، میری والدہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بیٹی پیچھے والی سیٹ پہ تھی. پیچھے والی گاڑی میں میرے بڑے بھائی ناصر صاحب تھے. میں پرائیویٹ گن مین نہیں رکھتا ہوں، پولیس کے ملے ہوئے گن مین ہیں تو وہ ساتھ تھے. روکا، ہم رک گئے. پھر انہوں نے شناختی کارڈ مانگے، ہم نے دیے. پولیس کے کارڈ مانگے، ہم نے دیے. پھر کلاشنکوف مانگے، ہم نے دیے. پھر وہ سب انہوں نے واپس کیے، ویریفائی کر دیا، سب کچھ واپس کیا. جب سب کچھ واپس ہو گیا اس کے بعد پھر انہوں نے تصویریں نکالی. جب تصویریں نکالنے کے بعد انہوں نے کہا اب آپ جائیں. جانے کے بعد میں نے گاڑی روڈ پہ لگائی اور میں نیچے اترا اور میں روڈ پہ بیٹھ گیا. اور میں نے کہا، میں نے کسی کارکن کو نہیں بلایا، نہ میں نے پورے سندھ کو کہا کہ آپ روڈ بند کریں. کہیں بھی میسج چل گئے، سوشل میڈیا پہ چل گیا، کچھ بھی نہیں. میں خود اکیلا کھڑا تھا، وہ لائیو چل رہا ہے، گاڑیاں چکے. مین ہائی وے تھا، ہائی نیشنل ہائی وے پہ میں بیٹھا تھا. تو لوگ 2 منٹ میں 100 گاڑیاں کھڑی ہو گئی. لوگ آتے گئے، بیٹھتے گئے اور مجمع بنتا گیا. میں نے کہیں بھی کال نہیں کیا. یہ دعا کریں آپ اپنی ذات کے لیے، جو ہے وہ انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی. جماعت کے لیے لڑوں گا، کارکنوں کے لیے لڑوں گا، ملک کے لیے لڑوں گا. میں نے وہ روڈ بند، اسلام کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ. اسلام کے لیے تو لڑ رہے ہیں، اسی کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے کس قانون کے تحت مجھے روکا ہے؟ کوئی آپ کے پاس لیٹر ہے؟ پھر آپ نے فوٹو کیوں نکالے؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پر، کہ میری تصدیق کرنے کے لیے منصوبہ بندی تھی، پلاننگ تھی کہ یہ ہے بندہ مولانا صاحب کا نائب سندھ میں جو مولانا صاحب کی جماعت کو ڈیل کر رہا ہے. یہ ڈیگریڈ ہوگا تو پوری جماعت ڈیگریڈ ہوگی. اس کا سر اوپر ہے تو پوری جماعت کا سر اوپر ہے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہاں میری پوری جماعت کا سر جھکانے کی سازش تھی، منصوبہ، اور مجھے اس کو روکنا تھا. ورنہ آج میں اپنے کارکن کی وہاں مالکی نہیں کر سکتا. آج میں سینہ چونا تاڑ کر پھر کسی آفیسر سے بات نہیں کر سکتا تھا کہ ایک سپاہی کے ہاتھوں آپ ذلیل ہو گئے، آپ کی والدہ ایک سپاہی کے ہاتھوں ذلیل ہو گئی، آپ کی بیٹی ایک سپاہی کے ہاتھوں اس کی تذلیل ہوئی. تو میں نے کہا کہ بھائی اگر میرے ماں کی، میری بیٹی کی تذلیل ہوگی تو یہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر انہوں نے معذرت کی، آن کیمرہ معذرت. تو یہ کتنی دیر کا سارا ایونٹ تھا؟ 1.5 گھنٹہ. 1.5 گھنٹہ. تو ہائی کمانڈ سے معذرت وغیرہ ہوئی؟ جی، مجھے ہائی کمانڈ سے بھی فون آئی، وہیں پہ آن اسپاٹ انہوں نے معذرت کی کہ غلطی ہو گئی ہے اور ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. بڑی لیول پہ فون آئی. بعد میں انہوں نے کہا یہ مولوی تو بڑا اتھرا ہے. آپس میں جو بھی کہیں، آپ جب گلے سے پکڑیں گے تو ہم گردن تو نہیں جھکائیں گے. مولانا صاحب فرماتے ہیں نا کہ یہ پگڑیاں ہم نے گردن جھکانے. یہ جملہ آپ کا اس وقت بڑا مشہور، مولانا صاحب کا جملہ تھا، میں نے وہ دہرایا تھا کہ یہ پگڑیاں ہم نے گردن اٹھا کر چلنے کے لیے پہنی ہے، گردن جھکا کر چلنے کے لیے نہیں پہنی. تو یہ اس طرح ذلیل تو بیچارہ ہر پاکستانی ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. تو ہر ایک ہمت کرے
میں نے کم سے کم اپنے کارکن کا آپ کے پیچھے کارکن تھے لاکھوں، ان کو پتا تھا وہ آ جائیں گے، مولانا آ جائیں گے. میں نے اپنے ہمارے جیسا غریب بندہ بیچارہ اپنے کارکن کا، میرے جمیعت علماء اسلام کے کارکن کا تحفظ، کوئی وڈیرا ہاتھ لگا کے تو دکھائے میرے کارکن کو، کوئی پولیس والا سندھ میں ہاتھ لگا کے تو دکھائے میرے کارکن کو. دیکھتا ہوں میں آئے، لاوارث تھوڑی ہیں جمعیت کے، میں جب تک زندہ ہوں کارکن پر جانے کے لیے مجھ سے گزر کے جانا ہوگا. ایسے لاوارث کارکن نہیں ہے، جمعیت کے کارکن ہیں. آپ نے دیکھا نا اسی الیکشن لڑنے کے پاداش میں سابق وزیر اعظم غلام مرتضی خان جتوئی صاحب کا بیٹا، سابق وفاقی وزیر غلام مصطفی خان بکری چوری اور موٹر سائیکل چوری میں اندر رہا، 3 مہینے کے بعد ضمانت ہوئی ہے. وزیر اعظم کا بیٹا ہے اور میرے غریب کارکن گھوم رہا ہے، کوئی ہاتھ لگائے میں دیکھوں. ویسے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ جب آپ بر وقت پہنچے ہو کارکنوں کی؟ پہنچتا ہوں میں، خصوصاً میں خوشی میں نہ پہنچوں تو نہ پہنچوں، کارکن کے مشکل میں کارکن کے پاس پہنچتا ہوں. آپ کی شادیاں بھی 2 ہیں، سندھ میں پورا گھومتے ہیں، وفاق کی بھی ذمہ داری ہے، پورے ملک کے جلسوں میں آپ سٹیج پہ جاتے ہیں، ہر کارکن سے بھی تعلق ہے. تو یہ کیا ٹائم میں اتنی برکت ہے؟ یہی تو لڑائی ہے، گھر والوں کی میرے ساتھ کے ٹائم نہیں دیتے. اب میں تقریباً کوئی 18-19 دن ہو گئے ہیں کہ میں لاڑکانہ گھر نہیں گیا ہوں، اور ان دنوں میں کراچی میں صرف 1 دن شاید یا 1.5 دن کراچی میں نے گزارا ہے. تو یہی ایک مشکل ہے کہ میں اپنے بچوں کو، اپنی والدہ کو، اپنی بیویوں کو وقت نہیں دے پاتا. بچے شکوہ نہیں کرتے؟ بیویاں چلو گزارا کر لینی ہیں. بالکل کرتے ہیں. میری بیٹیاں تو ناراض ہو جاتی ہیں. نہیں، میری بھی ناراض ہوتی ہیں. ابھی یہاں تک حالت یہ ہے کہ فون بھی کرتی ہیں تو پھر والدہ کو شکایت کرتے ہیں کہ بابا فون نہیں اٹھا رہے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد میں ان کو کوئی جواب دے رہا ہوتا ہوں، کہیں مصروف ہوتا ہوں. تو شکوہ تو ہے. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میری ایک بچی فوت ہو گئی، 11 مہینے کی عمر تھی. تو 5 بیٹیاں جو فوت ہو گئی، اس کے ساتھ ابھی 4 حیات ہیں اور 5 بیٹے. ماشاءاللہ. اور دونوں سے؟ جی دونوں سے. بڑی اہلیت سے. یہ آن ایئر تو نہ پوچھے نا، مروائیں گے کیا؟ 20 دن کے بعد گھر جاتا ہوں، وہ بھی آپ بند کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں، اسلام آباد فریکوینٹلی آپ آتے ہیں، تو کراچی کا آپ نے کر لیا لاڑکانہ. ہمت مردہ مدد خدا. وہ سلمان گیلانی صاحب کا شعر بھی ہے نا، پاکستان کو یکجا رکھوں گا. جی وہ اگر ارادہ ہے بھی تو میں آپ کو کم سے کم آن ایئر تو نہیں بتا سکتا. مطلب آپ اگر ڈینائی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت تو ہونی چاہیے نا ثواب کی. صحیح ہے. اچھا، جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، مولانا کے تو ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، یقیناً آپ کے بھی ہیں. تو 2nd ایئر میں آپ آتے ہیں جمعیت کی، بلکہ 1st ایئر میں ہی آتے ہیں. تو آپ کے نون، پی ٹی آئی، دیگر پی پی، ایم کیو ایم، ان جماعتوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں. ہمارا خوشی غمی میں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بہت زیادہ ہے. بلاول کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو جی ہاں، بڑے اچھے فارم 47 کے میں نے 45 کے میں نے جب ملتے ہیں، وہ بڑے احترام سے مجھے ملتے ہیں، میں بڑے احترام سے ان سے ملتا ہوں. آنکھوں میں شکوہ تو ہوتا ہوگا؟ نہیں، وہ چاہتے ہیں اب کہ JUI کا ان کے ساتھ اتحاد ہو جائے، اور انہوں نے مجھے بالمشافہ بھی یہ بات کہی ہے کہ بہت ہو گیا اب لڑائی، اب بس کریں، اب آئیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. دیکھتے ہیں اب ہماری جماعت. تو اس بات کے بعد ہم یہ سمجھے کہ 28-29 کے الیکشن میں آپ اسمبلی میں آ رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ بلاول صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ مجھے اسمبلی میں بھیجیں گے یا مجھے اسمبلی سے نکالیں گے. وہ میری جماعت فیصلہ کرے گی. میں ابھی قبل از وقت کہوں کہ جی ہاں بس ہم مل رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ وقت ابھی دور ہے، جب وقت آئے گا تو جماعت بیٹھے گی، جماعت فیصلہ کرے گی. چلیں، اب 12:30 ہو رہے ہیں، تو کچھ نام لیتے ہیں آپ، ایک لفظ میں، ایک لائن میں ان پہ جو ہے وہ تبصرہ کر دیں. آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کے قائد لیڈر، ایک لائن جو آپ ڈسکرائب کر سکیں. لائف لائن. لوگ اپنی محبوباؤں کے بارے میں کہتے ہیں، تو ہم میری محبوبہ، میری زندگی، میری مرشد، میرے مربی، میرے قائد، میرے لیڈر، میرے والد کے بعد مجھے اس مقام تک پہنچانے والے سب کچھ ہوئی ہیں. عمران خان. کیا تبصرہ کروں ان پہ؟ غیر ضروری پاکستان کی سیاست کا عنصر. مزید کچھ؟ ایک لائن میں بھی یہی ہو سکتا ہے. عثمان بزدار صاحب. کون ہے؟ بالکل، بہت زبردست جواب ہے. مریم نواز شریف. اچھا ڈیلیور کر رہی ہیں پنجاب میں. علی امین گنڈا پور.
دہشت گرد. بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جی شیر. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، ایف آئی آر میں نامزد ہے اور اپنے رشتہ دار کی ایف آئی آر میں نامزد ہے. اچھا. میری جماعت نے نہیں کروائی، ان کے اپنے رشتہ دار نے اپنے باپ کے خون کی ایف آئی آر کرائی ہوئی ہے، قاتل ٹھہرایا ایف آئی آر میں اس کو. مفتی عبد الرحیم صاحب جامعۃ رشید والے اچھا ادارہ چلا رہے ہیں. اچھا. شیر افضل مروت صاحب بڑھ گیا. نریندر مودی موزی قاتل. شہباز شریف صاحب اچھے ایڈمنسٹریٹر. مولانا احمد لدھیانوی صاحب جذباتی مقرر. بزرگ ہیں اب تو. جذباتی مقرر تو ہیں، وہ اچھی تقریر کرتے ہیں. آپ بلاول انکار کرتے ہیں ان کی اچھی تقریر سے. بلاول نو کمنٹس. نو کمنٹس. بہت شکریہ مولانا، جزاکم اللہ خیر. لوگوں کے سوالات تھے، ہم نے آپ کے سامنے رکھے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کیا اور بڑے اچھے طریقے سے جوابات دیے. بہت سارے رہ بھی گئے ہیں، ہمیں آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، پھر بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے. اور یہ آج ابتدا ہے، انتہا نہیں. انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ آپ جلد بیٹھیں. انشاءاللہ ضرور بیٹھیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا مولانا راشد سمرو صاحب کی انتخابی کامیابی کے لیے بھی، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی اور ہم سے بھی وہ کام لے جو پاکستان کے لیے، امت کے اسلام کے لیے بہتر ہو، نافع ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی لیڈر